فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے۔ جا کے قبرستانوں میں ان کی بوسیدہ ہڈیاں دیکھو، ان کی ہڈیاں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ لوگوں، دنیا کی حکمرانی پر اور دنیا کے عیش و عشرت پر مستی میں نہ آنا۔ ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح بیان ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت۔ طوفا کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بور میں ہے۔ تاسرد اللہ پنم فتویدی سنڈویے، تاسرد اللہ پنم فتویدی سنڈویے، ہر بازار چبیام میں ورزی او خرسویے، ماسرد اللہ جو قدرتن کرشمیری من دولستہ تفکر دے ولولیدی۔ آپ کے پاس اللہ کے نام پر فتوے ہیں، لگاتے جا رہے ہو، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر گمراہی کا فتویٰ، کسی پر یہودیت کا فتویٰ، آپ کے پاس یہ فتوے ہیں اور آپ ان فتووں کو لے کر بازاروں میں جاتے ہو اور جہاں موقع ملتا ہے وہ فتوے بیچ ڈالتے ہو۔ تھوڑی سی قیمت ملتی ہے یا زیادہ، آپ کا کام فتوے بیچنا ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کے کرشمے ہیں۔ ماسرد اللہ جو قدرتن کرشمیری من دولستہ تفکر دے ولولیدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات، اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں لا شریک ہے۔ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت
ہادی عالم امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر حمد و صلوات کے بعد گزشتہ جمعہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اسوہ حسنہ پر مختصر بیان ہوا اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اسوہ حسنہ کو اپنانے ہی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ بالکل سچ اور حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم دے رہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جو لوگ محبت و اطاعت میں سچے ہیں، جو سچے وفادار ہیں، ان کے لیے یقیناً کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو بعض لوگ تو ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں، اور بعض ایمان کے صرف دعوے دار ہیں، ایمان سے خالی ہے، اور بعض تو ایسے بھی بدبخت ہیں، دعوے دار بھی نہیں اور ایمان سے خالی ہیں۔ جھٹلانے والے ہیں، تو جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے۔ جو منافقین ہیں ان کے لیے بھی بالآخر رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کامیابی سچے لوگوں کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے، وفاداروں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، اے لوگوں تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، ان کے حالات واقعات پڑھو، کیسے لوگ تھے، کیسے ان کے اعمال تھے، کیسے ان کے دعوے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین کا مطالعاتی سفر کرو۔ تو جو زمین پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرے ہیں، ظالم گزرے ہیں، تو جو ان کا انجام ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ جو اپنے بڑے عالیشان محلات قصورات میں ہوا کرتے تھے، آج ان کے محلات، ان کے عالیشان قصور ویرانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، جن کو عارضی تھوڑی سی حکمرانی عطا کی گئی تھی، محدود حکمرانی، محدود وقت کے لیے بطور امتحان، لیکن وہ یہ بات سمجھے نہیں، انہوں نے اس کو دائمی حکمرانی سمجھا اور مطلق العنان حکمران بن بیٹھے اور تکبر اور ظلم پر اتر آئے۔ تو پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ جو کہا کرتے تھے تم نکلو گے تو تمہیں وہاں سے ہٹ کیا جائے گا، وہاں سے مارا جائے گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جو کہا کرتے تھے میں تو میں ہوں، وہ میں تو میں ہوں کہنے والے کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں؟ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔
جو تھوڑی سی عارضی سی محدود سی حکمرانی پا کر اور ظلم کے حکم چلاتے ہیں تو پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، نمرود آئے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوا ہے؟ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے۔ جا کے قبرستانوں میں ان کی بوسیدہ ہڈیاں دیکھو، ان کی ہڈیاں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ لوگوں دنیا کی حکمرانی پر اور دنیا کے عیش و عشرت پر مستی میں نہ آنا۔ ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح بیان ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور پست ہمت نہ ہو، ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں زمین کے مطالعاتی سفر کا حکم ہے، سیروا فی الارض، کہ یہ مطالعاتی سفر کرو، جابر بادشاہوں، ظالم حکمرانوں اور خونخوار فرعونوں کے باقی ماندہ آثار بتلاتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان قصور و محلات میں کچھ لوگ انا ربکم الاعلیٰ کے مدعی تھے، اور ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور آج انہی لوگوں کے محلات ویرانوں میں بدل گئے ہیں، ان کی ہڈیاں خاک چکی ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئی ہے۔ انہوں نے چند روزہ عیش و عشرت میں اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا، اور آخر کار اس دنیا کی زندگی بھی ہار بیٹھے۔ آج ان ویرانوں سے ان کی بوسیدہ ہڈیاں آواز دے رہی ہیں کہ دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو زمین پر چلنے پھرنے کا اور متکبرین کا انجام دیکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، عام لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی اور فانی ہے، اور دنیا کی عارضی حکمرانی میں مبتلا ہو کر متکبر ظالم نہ بن بیٹھو۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 70 اہم افراد شہید ہو گئے، اور وہ بھی مسلمانوں کے گھروں کے قریب، فطری طور پر اس سے مسلمانوں کے دلوں میں حزن و ملال چھا گئے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی اور یہ آیات نازل کر دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے عزم و ارادے میں سستی کو راہ نہ دو، شکست کا زیادہ احساس کر کے اپنے آپ کو حزن و ملال اور غم و اندوہ میں مبتلا نہ رکھو۔ اگر تم اپنے ایمان میں پکے ہو، سچے ہو، اور تم نے پختگی ثابت رکھی اور اس کے نتیجے میں صبر و تقویٰ کا دامن تھامے رکھا تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اور مقدرات میں ایمان کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے مومن ہو تو آپ کی جو تقدیر ہوگی انشاءاللہ العزیز اچھی ہوگی، لیکن کوئی شخص اگر وہ ایمان میں سچا نہیں ہے تو یقیناً اس کی تقدیر بری ہو سکتی ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ واقعی کسی نے یہ کیا ہی خوب کہا ہے کہ نیت صاف منزل آسان، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں ایمان کی نور ہے، ایمان کا چراغ روشن ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابی ہے۔ پھر جو ہے دشمن آئیں گے، مقابلے کریں گے، لیکن بالآخر فتح تمہاری ہوگی، کیونکہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان کا نور ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اگر آپ ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے ایمان پکے تھے، سچے تھے، وہ اپنے ایمان میں پکے تھے، تو ہر میدان میں ان کو کامیابی ملتی تھی۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے ایمان میں پکے اور سچے ثابت ہو جائے تو آج بھی ان کے لیے ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آپ اپنے راستے میں سچے، اگر آپ نے سچے راستے کا انتخاب کیا ہے اور آپ مومن ہیں اور اپنے ایمان میں سچے اور پکے ہیں، تو آپ اکیلا بھی راستے پہ نکل پڑتے ہیں تو لوگ ساتھ دینے کے لیے آئیں گے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ لیکن یہ راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جد و جہد کا راستہ، ایمان کا راستہ، کامیابی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باہمت ہیں اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں تو پھر جو مشکلات آئے گی دنیا کچھ اور سمجھے گی، لیکن در حقیقت وہ کچھ اور ہوگا۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بور میں ہے، دنیا کچھ اور سمجھ رہی تھی، لیکن جو مشکلات، جو مصائب، جو فتنے میرے خلاف اٹھ رہے تھے اس کا کچھ اور مقصد تھا اور لوگوں نے کچھ اور سمجھا۔ اگر آپ سچے پکے ہوں گے تو آپ کے خلاف بھی لوگ نکلنے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ ہر شکل میں ہوں گے۔ وہ عوام کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکمرانوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، ہر شکل میں ہو سکتے ہیں، فتوے لگانے والے کے شکل میں بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تاثرد اللہ پنم فتوی دی سنڈوی، تاثرد اللہ پنم فتوی دی سنڈوی، ہر بازار چبیام میں ورزی او خرسوی، ماسرد اللہ دا قدرتن کرشمیری من دولستہ تفکر دے ولولی۔ آپ کے پاس اللہ کے نام پر فتوے ہیں، لگاتے جا رہے ہو، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر گمراہی کا فتویٰ، کسی پر یہودیت کا فتویٰ، کسی پر کچھ کا فتویٰ، کسی پر کچھ کا فتویٰ، آپ کے پاس یہ فتوے ہیں اور آپ ان فتووں کو لے کر بازاروں میں جاتے ہو اور جہاں موقع ملتا ہے وہ فتوے بیچ ڈالتے ہو۔ تھوڑی سی قیمت ملتی ہے یا زیادہ، آپ کا کام فتوے بیچنا ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کے کرشمے ہیں۔ ماسرد اللہ دو قدرتن کرشمیری، ماسرد اللہ دو قدرتن کرشمیری من دولستہ تفکر دے ولولیری۔ میرے پاس محبت ہیں عوام کے لیے، اور میرے پاس ایک نظریہ ہے، تفکر ہے، اور میرے پاس شوق ہے، ذوق ہے۔ تو جو لوگ شوق اور ذوق سے ایک سچے راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس راستے پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، ان پر وقتی مشکلات بھی آتی ہیں لیکن وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اور سچا راستہ تو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، سچا راستہ اللہ رب العالمین کی توحید کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ ان کی دعوت قومیتوں کی طرف ہے، کچھ لوگوں کی دعوت ملکوں کی طرف ہے، کچھ لوگوں کی دعوت کسی اور طرف ہے، کسی اور طرف ہے، لیکن اللہ والوں کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی طرف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں آؤ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو سیکھو اور ان اعلیٰ اخلاق کو اپنے عمل میں لاؤ، تو یقیناً تمہارے لیے کیا ہوگی؟ کامیابی ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق عطا کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، وہ اسی پر ڈٹ گئے، مستقیم ہو گئے۔ فرمایا کہ وہ پھر اپنے ایمان سے پھرے نہیں مشکلات کی وجہ سے، وہ تا دم مرگ ایمان پر قائم رہے، تو ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے کہیں گے کہ خوف نہ کھا، اب تم مر رہے ہو یا شہید ہو رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، تو غم ہوتا ہے کہ سوال جواب ہوگا، قبر میں ہماری کیا حالت ہوگی۔ فرمایا اللہ تخافوا، تم نے یہ جو زندگی گزاری ہے یہ کسی ملک کے لیے اور قومیت کے لیے نہیں گزاری، تم نے اللہ کے لیے گزاری ہے، اور تمہاری دعوت تھی قرآن و حدیث کی طرف، تو اب تمہارے لیے خوف کا کوئی مقام نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی اب خوشخبریاں پاؤ جن سے تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا۔ وعدہ کیا جاتا تھا کہ لوگوں آؤ قرآن پر عمل کرو، آؤ حدیث پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے، تو تم نے وہ راستہ اپنایا، اب تمہارے لیے کوئی خوف کا مقام نہیں ہے، تمہارے لیے کسی قسم کے غم کا مقام نہیں ہے، تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں۔ لیکن جس نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر کفر کا راستہ اپنایا، شرک کا راستہ اپنایا، ظلم کا راستہ اپنایا، شیطان کے کہنے میں آ کر، اپنے گمراہ لیڈروں کے کہنے میں آ کر کچھ بھی کر ڈالا، کسی کو قتل کر ڈالا، کیا کیا، تو پھر آخرت میں ان کی حالت کس طرح ہوگی؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انسان نے کفر کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انسان نے شرک کا عمل کیا، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انسان نے کسی کو قتل کر دیا، برے برے اعمال کیے۔ تو فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کر رکھا تھا، اللہ نے لوگوں سے سچا وعدہ کر رکھا تھا کہ لوگوں ایمان لاؤ تو تمہارے لیے جنت ہے، تو جو ایمان لائے تھے وہ تو جنت جا چکے ہیں، تو اللہ کا وعدہ سچا نکلا، شیطان کہے گا۔ یہ ایک اور قسم کا پھر عذاب ہوگا، ایک تو یہ انسان خود آگ میں جل رہا ہوگا، پھر شیطان جو شیطان ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا ہے وہ اسے تانے دے رہا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے مصیبت میں، پھر ایک ایسا شخص جو اس کی نظروں میں کچھ بھی نہ ہو، گرا ہوا شخص ہو، وہ آ کر تانے دیتا ہے، اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھو اب مجھ پر برا وقت آیا، ایسے لوگ بھی تانے کے لیے اٹھے ہیں۔ تو یہ شیطان جب کہے گا یہ شخص جو ہے اور شرمندہ ہوگا، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا وہ سچا کر دکھایا، وہ وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہیں وعدے دیے تھے کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا اور یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو قتل کرو، یہ شرک کا کام کرو، یہ کفر کا کام کرو، تمہیں یہ ملے گا، فاخلفتکم، میں نے وعدہ خلافی کی ہے، میری دعوت میں تم نے جو بھی کچھ کیا ہے اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب جھوٹ نکلا ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور شیطان کہے گا، یہ جب کہے گا کہ تیری وسوسوں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، تو شیطان کہے گا وما کان علیکم من سلطان، تم پر میری طرف سے کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، صرف میں نے دعوت دی، وسوسہ ڈالا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو گمراہ میں ہوا یا تم ہوئے؟ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور میری بات مانی، اللہ کے وعدے سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے تھے، اور تو نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور میری دعوت پر لبیک کہا، اور اللہ کے وعدوں کو تو نے سچا نہیں جانا اور میرے وعدوں کو سچا جانا، میں نے تو وسوسہ ڈالا، فاستجبتم لی، اور تم نے میرا کہا مانا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ یہاں میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ شیطان کافر کو، ظالم کو، مشرک کو، متکبر کو یہ کہے گا، یہ تانے دے گا اور کہے گا کہ آج نہ میں تمہاری مدد کچھ کر سکتا ہوں اور تم میری مدد کچھ کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور اس سے پہلے جتنے بھی میں نے تمہیں دعوے دیے
اور تم نے جو مجھے شریک کر ڈالا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کا میں انکار کرتا ہوں، میں بیزار ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جس نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر کفر کا کام کیا، شرک کا کام کیا، ظلم کا کام کیا اور بغاوت پر اتر آیا، تو ایسے ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اور اس کے خلاف وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، اور وہ شیطان کے وسوسے تو آتے ہیں ہر ایک انسان کو، لیکن وسوسہ آ کر وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو دھتکارتا ہے، شیطان کے وسوسے پر عمل نہیں کرتا، شیطان کے وسوسے پر عمل نہیں کرتا، اور قرآن کی بات پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے دنیا میں اور جنہوں نے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے تھے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے محلات اور جو ہے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، اور اس میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ داخل ہوں گے کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، اور اللہ کے حکم پر ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا آمنا سامنا ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ساتھ ہوگا، السلام علیکم السلام علیکم، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جنت میں تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو لوگ ایمان میں سچے اور پکے ہیں، جن کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو شیطان کے وسوسوں میں آ کر گمراہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ جہنم میں بھی جائیں گے شیطان کے ساتھ، اور ایک تو ان پر جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، اور دوسرا شیطان بھی انہیں تانے دے گا کہ دیکھو اللہ کے وعدے تو سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے تھے، لیکن افسوس ہے تم پر کہ اللہ کی باتوں کا تم نے کوئی قدر نہیں کی اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانا اور میری باتوں کو مانا، اب تم میرے ساتھ جہنم میں جلتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔